رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ النور کے حوالے سے بات کریں گے، سورۃ النور کے مضامین کو اور نیز اس کے فوائد سے واقفیت حاصل کریں گے۔ سورۃ النور مدنی ہے، اس میں 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ سورۃ النور کا لفظ 5ویں رکوع کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے، اور زمانہ نزول کچھ اس طرح سے مانا جاتا ہے کہ سورہ غزوہ بنی المطلق کے بعد نازل ہوئی ہے۔ خود قرآن پاک کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے غزوہ بنی المطلق کے بارے میں آیا ہے، لیکن اتفاق اس امر میں آیا ہے کہ یہ غزوہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے پہلے ہوا تھا یا 6 ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد ہوا تھا۔ اصل واقعہ کیا ہے، اس کے تحقیق اس لیے ضروری ہے کہ پردے کے احکام قرآن پاک کی 2 ہی صورتوں میں آئے ہیں، ایک ہی صورت اور دوسری صورت احزاب ہے، جس کا نزول بالاتفاق غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا ہے۔ اگر غزوہ بنی المطلق سے پہلے ہو تو احکام کی ترتیب الٹ جاتی ہے۔ اس طرح سے اس حکمت تشریع کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے جو احکام حجاب کے بارے میں پائی جاتی ہیں۔ سورۃ النور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر جو بہتان باندھا گیا تھا اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں، اور ان آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کو ادب سکھایا ہے کہ انہوں نے جو کلمات منہ سے نکالے وہ ان کے شایان شان نہیں تھے، بلکہ شرعی ماں کے ساتھ کم از کم وہ خیال کرتے جو کہ وہ اپنے نفسوں کے ساتھ کرتے ہیں، جبکہ وہ اپنے آپ کو اس کام کے لائق نہیں سمجھتے۔ تو شان امہات المومنین کے بارے میں جو کہ بہت اعلیٰ اور بالا مرتبہ ہے، اس کے بارے میں ایسی بات کیسے سوچی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے بارے میں اور ان کی پاک دامنی کے بارے میں سورۃ النور میں آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، اور قیامت تک کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی پر سند لگا دی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سردار عبداللہ بن ابی تھا جو کہ بہت بہتان باز تھا۔ اس کا کام ہی یہی تھا کہ وہ ایک کان سے بات کو سنتا اور دوسرے کان میں پہنچاتا، یعنی کہ باتوں کو گھڑ گھڑ کر لوگوں کو بتانا اور افواہیں پھیلانا اور دوسروں پر بہتان اور الزام تراشی کرنا، یہی اس کا کام تھا۔ حضرت عائشہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ امہات المومنین میں سے ہیں، اس واقعے کا بیان کچھ یوں فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ جب بھی کسی غزوہ میں جاتے تھے تو قرعہ ڈالتے تھے، اور جس بھی بیوی کا نام نکل آتا تھا تو اسے غزوہ میں ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ ایک غزوہ میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام نکل آیا قرعہ میں، اور یہ واقعہ پردہ کی آیات کے اترنے کے بعد کا ہے۔ میں اپنے حتج میں بیٹھی ہوئی تھی، اور جب قافلہ کہیں رکتا تو میرا حتج اتار لیا جاتا۔ مدینہ کے قریب غزوہ سے واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے اور رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی۔ میں حتج سے نکل کر رفع حاجت کے لیے نکلی اور دور جا کر رفع حاجت کی اور پھر لوٹ آئی۔ لشکر گاہ کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹولا تو میرے گلے میں ہار نہیں تھا۔ میں واپس اس کی تلاش کرنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی۔ ہوا یہ کہ لشکر روانہ ہوا
تو وہ جو لوگ میرا ہوتاج اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ میں اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں اور وہ چل پڑے، اور چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زیادہ وزنی نہیں تھی اس لیے ان کو پتہ نہ چل سکا کہ ہوتاج خالی ہے یا کہ نہیں خالی ہے، اور اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میرا ہار مل گیا۔ جب میں وہاں پہنچی تو کسی آدمی کو نہ پایا، میں نشان کے مطابق وہاں پہنچ گئی جہاں ہمارا اونٹ تھا اور انتظار کیا کہ میں یہیں بیٹھی رہوں گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ڈھونڈنے کے لیے یہیں آئیں گے۔ پھر مجھے اس دوران بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ حضرت سفیان بن معطل جو کہ لشکر کے پیچھے رہ گئے تھے اتفاق سے پچھلی رات کو چلے تھے اور صبح کی روشنی میں یہاں پہنچ گئے۔ چونکہ پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا تو دیکھتے ہی پہچان لیا، اور چونکہ میں سوئی ہوئی تھی تو انہوں نے سمجھا کہ شاید میری وفات ہو چکی ہے، تو انہوں نے آواز بلند منہ سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے چادر سے منہ ڈھانپ لیا اور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے جھٹ اپنے اونٹ کو بٹھایا اور میں اس اونٹ پر بیٹھ گئی، اور انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بھگاتے ہوئے لے چلے۔ قسم اللہ کی، نہ وہ مجھ سے کچھ بولے نہ میں کچھ بولی، اور دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلوں کے ساتھ جا ملے، اور عبداللہ بن ابی نے جو کہ بہتان باز تھا اس نے اس بات کا پتنگڑ بنا لیا اور افواہیں پھیلانی شروع کر دی۔ مدینہ آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینہ تک بیمار رہی، نہ کچھ کہا نہ سنا۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے یہ میں جان نہ پائی، البتہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ان کی محبت میں کمی ہو گئی ہے۔ شفقت اور محبت جو وہ پہلے بیماری میں کیا کرتے تھے اس بیماری میں نہ کی تھی۔ تشریف لاتے، حال پوچھتے، کوئی بات نہ کرتے، اور بہتان بازوں کی بتائی ہوئی باتوں سے میں بالکل بے خبر تھی۔ والد کی خالہ نے 1 ماہ کے بعد مجھے بتایا تو مجھے بڑی سخت حیرانگی ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے تو میرے ہوش اڑ گئے، رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر آ گرا۔ پھر انہوں نے وہ بات کی تھی کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا، کیوں نہ کہا کہ سری طوفان ہے۔ سورۃ النور آیت 12 میں اس طرح سے فرمایا گیا ہے۔ پھر نڈھال کر دیا غم سے۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے پاس تشریف لائے حال چال پوچھا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے والد صاحب کے پاس چلی جاؤں۔ اجازت لے کر میں اماں کے پاس گئی، اماں سے پوچھا تو اماں نے کہا کہ دل چھوٹا نہ کرو، کسی اچھے آدمی کی بیوی ہو، وہاں سوکنے بھی ہیں، وہاں ایسی بات کا ہونا تو لازمی امر ہے۔ اور میرے آنسو نہ تھمتے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے قسم کھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ سے میرے قریب نہ بیٹھے تھے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے، واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ تیری پاکیزگی ظاہر فرما دے گا، تو یہ استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے گا۔ اتنا فرما کر خاموش ہو گئے، میرے آنسو تھم گئے۔ اس بارے میں سورۃ النور کی آیت نمبر 15 میں فرمایا گیا ہے، جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور خدا کے نزدیک بڑی بھاری بات تھی، اس سے پھر کوئی شکایت نہ کی، میں بستر پر آرام کرتی رہی، پھر غم محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرما دیں تاکہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس چیز سے بری ہو جائیں کہ ان پر بہتان لگائے گئے تھے، بلکہ وہ پاک دامن تھیں۔ اور یہ مدنی صورت ہے،
اس کی 64 آیات ہیں۔ یہ تدوین اعتبار سے 24ویں نمبر کی صورت ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل اور محبوب اعظم کا ذکر تھا۔ سورہ کہف میں کتاب اعظم کا ذکر تھا۔ سورہ مریم میں فضل اعظم کا ذکر تھا۔ سورہ طٰہٰ میں کلمہ اعظم کا ذکر تھا۔ سورہ انبیاء میں یوم اعظم کا ذکر تھا۔ سورہ نور میں نور اعظم کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نور السماوات والارض کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ عفیف اعظم کا ذکر کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عفت کا ذکر کیا، ان کی برات کے لیے حضرت عائشہ کے لیے صورت میں آیات نازل کی، جس سے کہ ان کی پاک دامنی ثابت ہو گئی۔ مسلمانوں کو بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بدگمانی کی وجہ سے ان پر تہمت لگا دی گئی، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایسی بیوی عطا فرماتے جو کہ پاک دامن نہ ہوتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی میں ان کو بری کر دیا کہ وہ پاک دامن ہیں، اور ہر قسم کی بدگمانی سے ان کو بری کر دیا۔ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، اور علاج اور اصول و قواعد مرتب کر دیے۔ عورتوں کے حساب سے احکام بتائے، پردہ داری اور حدود قصاص کا بتایا۔ جو زنا کرے اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے حقیقت کا نور لینا چاہتے ہو تو تمہیں اسی اصولوں پر زندگی پر چلنا ہوگا۔ ان اصولوں کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مقام عطا فرما دیں گے۔ اس صورت کو پڑھنے کے یہ فضائل ہیں کہ اگر کوئی عفت و پاک دامنی کی زندگی چاہتا ہو تو روزانہ پانی پر دم کر کے پی لے۔ اللہ تعالیٰ عفت و پاکیزگی کی دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ خیانت اور جو کہ برے ماحول کی وجہ سے بچوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، یہ بڑوں کی نظر اچھی نہیں ہوتی، تو وہ بھی یہ صورت پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ بے چینی، پریشانی، سکون و اطمینان نہیں ہے گھر میں تو سورہ نور کی آیات کی تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے گھر میں چھڑکیں، دعا کریں، اور موذی دشمن سے حفاظت کے لیے سورہ نور 41 دفعہ پڑھیں۔ اگر کسی کی قسمت میں ہدایت ہوتی ہے تو ہدایت مل جاتی ہے، اگر ہدایت نہیں تو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرما دیتے ہیں۔ اور یہ کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا یہ صورت کو تو پاک دامنی پائے گا، اور خواب میں دیکھا تو ثابت قدم رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے قبر کو اور اس کے آنے والے وقت کو نور سے بھر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔